برس گزر گئے جب نشاط انصاری کا انتقال ہوا۔ نشاط انصاری اگر کوئی آفیسر رہے ہوتے، جیسے گورنر، جیسے کوئی وزیر، آج کون جانتا، آج کس کو یاد ہوتا؟ نشاط انصاری کا علمی ادبی کام تھا جس کی وجہ سے آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ مرحوم نے کشمیری زبان و ادب کی بڑی خدمت کی۔ ایک تو یہ کہ ان کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ ان کے برادران مکرم جناب طلحہ انصاری صاحب اور دوسرے جناب اکبر علی انصاری، شہباز پریمی کے نام سے جو لکھتے تھے، جلدی انتقال ہو گیا تھا ان کا، تو وہ لکھنے والے تھے، شاعر تھے، انہوں نے ترجمے کیے تھے۔ چنانچہ اسی روایت کے ساتھ، اسی ماحول میں نشاط انصاری کی پرورش ہوئی، اور ان کا گھرانہ نہ صرف شجاعت کے لحاظ سے، نہ صرف ریاست کے لحاظ سے، بلکہ سخاوت کے لحاظ سے بھی ہر اعتبار سے مشہور تھا۔ وہ یوں کہ سخاوت صرف کھانے سے نہیں ہوتی ہے، کسی کو کپڑے دینے سے نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں علمی سخاوت، جیسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کوئی لفظ پوچھنے کے لیے آتا تھا، کوئی پراپوزیشن پوچھنے کے لیے آتا تھا، کوئی کسی ترجمے کے لیے آتا تھا، کوئی کسی اور غرض سے، غرض سے، علمی اعتبار سے ان سے کچھ مانگنے کے لیے آتا تھا، اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں نکلتا تھا۔ نشاط انصاری نے اس وراثت کی، نشاط انصاری نے اس سرمایہ کی امانت داری کی، انہوں نے خیانت نہیں کی۔ جتنا ملا تھا، جتنا لیا تھا، اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی لکھا، تنقیدیں لکھی، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے ترجمے کیے، اور کشمیری زبان و ادب کو مالا مال کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے تعلیم و تعلم سے ان کا سلسلہ اتنا استوار تھا، جب کشمیری زبان و ادب کو پہلی بار ہم نے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے لوور کلاسز میں انٹروڈیوس کیا، تو ہم حضرت گڑھا کے گھر میں بیٹھ کے نشاط انصاری، جناب راہی صاحب، پروفیسر رحمان راہی گیان پیٹھ ایوارڈ ونر، اور میں اور حضرت گڑھا وہاں بیٹھتے تھے۔ کوئی 1 مہینہ ہمیں لگا وہ ابتدائی کتاب تیار کرنے میں، کیونکہ پہلی بار وہ کتاب تیار ہونا تھی، اور بشیر احمد ڈار اس وقت ڈائریکٹر اکیڈمکس تھے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ تقریباً 1 مہینہ گزارا۔ اب اس میں سب نے کام کیا، لیکن نشاط انصاری کا کارنامہ یہ تھا کہ یہ گھر سے باہر نہیں رہتے تھے، روز بارہمولہ سے آنا صبح اور شام کو واپس چلے جانا، اور وہ بھی ٹیکسی سے آنا، ٹیکسی سے جانا، جو کرایہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، لیکن علم سے محبت، اور بچوں کے لیے چونکہ کتاب لکھی جا رہی تھی، وہ اس کو جیسے اپنا فرض سمجھتے تھے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، تو انہوں نے اس طرح سے کام کیا۔ اور ترجمے کے معاملے میں تو ایسا تھا کہ ترجمے کے ورکشاپ انہوں نے اٹینڈ کیے اس عمر میں، اور یہ نہیں سوچا کہ شاد صاحب، آزردہ، یہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان کے برابر کیسے بیٹھوں گا۔ یہ ان کا انہیں بڑا پن تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ یہ موقع نہیں ہے بہت زیادہ گفتگو کرنے کا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، جو کتاب میں نے ان کو تفویض کی تھی NBT سے ترجمے کے لیے، یہ مجید صاحب کی، ذاکر صاحب کی کتاب، تو انہوں نے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو کمپلیٹ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی پروف ریڈنگ انہوں نے خود کی بستر مرگ پہ، اور وہ کمپلیٹ ہو گئی کتاب ان کی زندگی میں۔ لیکن بعد میں جب وہ چھپی اور پھر ساہتیہ اکیڈمی نے اس کو ریکگنیشن کے طور پہ ترجمے والا ایوارڈ دیا، تو وہ بعد از مرگ تھا، پوسٹھیومسلی، مگر نشاط انصاری نے کام کیا تھا کشمیری زبان و ادب کے لیے، اپنی مادری زبان کے لیے۔ آج ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کے لواحقین کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے احباب کو یہ توفیق دے کہ ان کا پیچھے چھوڑا ہوا سرمایہ جو ہے اس کی نہ صرف حفاظت کریں، اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھیں، بلکہ اس کی ترویج کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔